الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اسرائیل کے یہودیوں نے بیت المقدس کو منہدم کرنے کے لیے اور بیت المقدس کو شہید کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا ہے۔ یہ منصوبہ اور لال گائے کا معاملہ آج کل سوشل میڈیا پر بڑا گردش کر رہا ہے۔ اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ تو یہ بات جاننا ضروری ہے۔ یہودیوں کے آپس میں دو گروہ ہیں۔ ایک گروہ کا نظریہ یہ ہے کہ بیت المقدس کو شہید کرنے کے بعد اس جگہ پر ایک ٹیمپل بنایا جائے، اور ٹیمپل کے بن جانے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل پاک سے ایک عظیم ہستی وہاں پر نازل ہوگی۔ اور دوسرے گروہ کا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ پہلے داؤد علیہ السلام کی نسل سے وہ عظیم ہستی آئے گی، اس کے بعد بیت المقدس شہید ہوگا اور پھر وہاں پر ایک ٹیمپل کی تعمیر ہوگی۔ یہودیوں کے جس گروہ کا یہ نظریہ ہے کہ بیت المقدس کو شہید کرنے کے بعد وہاں پر ٹیمپل کی تعمیر ہوگی اور تعمیر کے بعد داؤد علیہ السلام کی نسل پاک سے وہ ہستی تشریف لائے گی، انہوں نے اسرائیل کے اندر ٹیمپل انسٹیٹیوٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا ہے۔ دن رات اس میں انہوں نے ریسرچ کی، اور ریسرچ کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بیت المقدس کو گرایا جائے، منہدم کیا جائے اور یہاں پر ایک ٹیمپل تعمیر کیا جائے۔ اور اس کی شرائط یہودیوں کی کتب کے اندر موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کو شہید کیسے کیا جائے، کون شہید کرے گا، اس کے بارے میں انہوں نے چند شرائط بیان کی ہیں۔ بیت المقدس کو شہید کرنے کے لیے بیت المقدس کی دیوار کو کراس کرنا ہوگا، اور اس دیوار کو ہر شخص کراس نہیں کر سکتا، وہی کراس کرے گا جو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوگا۔ اور گناہوں سے پاک اور صاف ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ 5 یا 10 سرخ رنگ کی گائے ہوگی، لال گائے، ان کے جسم پر ایک بھی سفید بال نہیں ہوگا، ان کی عمر 2 سے 2.5 سال کے درمیان ہوگی۔ ان گاؤں کو لا کر سرزمین بیت المقدس میں ذبح کیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے بعد ان گاؤں کا گوشت، ان کی کھال اور ان کے گوبر کو جلایا جائے گا۔ انہیں جلانے کے بعد جب اس کی راکھ تیار ہوگی، اس راکھ کو ایک پانی میں ڈالا جائے گا۔ پانی میں ڈالنے کے بعد پھر یہودیوں کے چند علماء اس پانی سے غسل کریں گے تاکہ وہ راکھ ان کے سر پر اور ان کے سارے وجود کے ساتھ مس ہو جائے۔ جب وہ راکھ ان کے سارے وجود سے لگ جائے گی تو ان کا وجود پاک اور صاف ہو جائے گا۔ پھر وہ بیت المقدس کی دیوار کو کراس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بیت المقدس کو منہدم کیا جائے گا، گرایا جائے گا اور وہاں پر ایک ٹیمپل تعمیر کیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر داؤد علیہ السلام کی نسل پاک سے ایک عظیم ہستی وہاں تشریف لائے گی، اور یہ آثار قیامت میں سے، یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ یہ اس گروہ کا ماننا ہے۔ اس سلسلے میں یہودیوں نے امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے اندر 5 یا 10 گائے 2 سے 2.5 سال پہلے وہاں پر رکھی، جن کی پرورش کی جاتی رہی، اور اب انہوں نے اپریل سے پہلے مارچ کے مہینے میں وہ 5 یا 10 لال گائے وہاں سے لا کر بیت المقدس کے بالکل سامنے کوہ زیتون کے مقام پر ٹھہرا دی ہیں۔ اور ان کا ماننا ہے کہ جب ان کی عید آئے گی 22 اپریل سے 30 اپریل کے درمیان، تو اس دن وہ ان گاؤں کو بیت المقدس کی سرزمین پر ذبح کریں گے، ان کے گوشت، کھال اور گوبر کو جلائیں گے، راکھ بنائیں گے، پانی میں ڈالیں گے، ان سے مخصوص بندے غسل کریں گے، پھر پاک ہو کر دیوار بیت المقدس کو وہ کراس کریں گے اور بیت المقدس کو منہدم کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد وہاں پر ایک ٹیمپل تعمیر کیا جائے گا۔ بہت بڑا منصوبہ یہودیوں نے تشکیل دیا ہے۔ اب لمحہ فکریہ یہ ہے
اللہ نہ کرے ایسا ہو جو یہودیوں نے منصوبہ تیار کیا ہے، لیکن اگر وہ اپنی منصوبے کی جانب قدم بڑھاتے ہیں اور لال گائے کو ذبح کرتے ہیں، بیت المقدس کو شہید اور منہدم کرنے کی جسارت وہ ظالم کرتے ہیں، اگر وہ درندے ایسا قدم اٹھا لیں تو کیا ہم نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور قبلہ اول بیت المقدس کا دفاع کرنے کے لیے ہم نے کوئی تیاری کر رکھی ہے؟ کیا ہمارے پاس کوئی ایسی طاقت موجود ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں؟ کیا مسلم ممالک میں کوئی ایسے اجلاس ہوئے ہیں، کوئی میٹنگ ہوئی ہے؟ کیا مسلم ممالک اس بارے میں ایک پیج پر ہیں؟ کیا ان میں آپس میں اتحاد ہے؟ یہ سارے سوالات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ رب کائنات ہمیں یکجا ہونے کی اور ایک قوت بن کر بیت المقدس کا دفاع کرنے کی اور یہودیوں کے ان منصوبوں کو پاش کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔